انگاروں کے پاس 40 علماء کو بے لباس کر کے انگریزوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور انگریز افسر یہ کہہ رہے تھے تم یہ کہہ دو جنگ آزادی میں ہم شامل نہیں ہیں، ہم تم کو رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، جلائیں گے نہیں۔ ان علماء 40 علماء کو بے لباس کر کے جلا رہے تھے۔ تھامسن اپنی تاریخ میں ایک انگریز اپنی تاریخ میں لکھتا ہے 40 علماء کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اے انگریزوں سن لو، ہم 40 نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین سے علماء ختم ہو جائے لیکن ہم تمہارے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ 40 علماء کو اسی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، 40 علماء کو اور لایا گیا، بے لباس کر کے کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا گیا آپ کیا کہتے ہو؟ آپ یہ کہہ دو کہ جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ یعنی انگریزوں کے ساتھ ہیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن دوستو وہ 40 علماء بھی آگ کے حوالے ہو گئے لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں کی۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ اسی مدارس میں پڑھے تھے، اسی مکاتب سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ویر عبدالحمید کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس نوجوان جانباز سپاہی کو جس نے جو ہے پاکستان کے جو ٹینکوں کو توڑ کر کے آج پورے ہندوستان کے اپنے نام کو روشن کیا ہے۔ ایسا ثبوت ہم نے مدرسوں سے دیا ہے۔ آپ مدرسے کی بات کرتے ہو، بچے نے مدرسے کی بات کی۔ 1857 میں جو یہ فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو ظلم کرنے والے ہوئے علماء ہوئے، داڑھی ٹوپی والے ہوئے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر داڑھی ٹوپی رکھنے والے اگر کوئی مولوی نظر آئے اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو۔ ایک ہفتہ کے اندر 3 لاکھ علماء کو پھانسی دی گئی ہے، 3 لاکھ علماء کو لٹکایا گیا ہے۔ یہ جو ہے پیڑوں کے اندر میں پوچھتا ہوں آج اپنے بھارت سے، اپنے انڈیا سے، آج مجھ سے لوگ ناگرکتا کی بات کرتے ہیں، آج مجھ سے لوگ قوم پرست کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی گواہی نہیں دیں گے۔ اے ہندوستان کے لوگوں سن لو، مسلمانوں کی شہادت، ان کی ناگرکتا، ان کی شخصیت کی گواہی بالا کوٹ کی پہاڑیاں دیں گی۔ مسلمانوں کی انسانیت اور جنگ آزادی میں قربانی دینے کی جو تاریخ ہے اس کی گواہی دہلی کے اندر جامع مسجد گواہی دے گی، جس کے اندر مسلم علماء کو پھانسیاں دی گئی ہے۔ لال قلعہ گواہی دے گا، پشاور سے لے کے جنگل کے کنارے جو سڑک بنی ہے، سڑک کا ہر ایک درخت یہ گواہی دے گا۔ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاز اٹھتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو۔ امت کے غیور نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا، کسی اور نے نہیں، جھانسی کی رانی کو بھی سلام کرتا ہوں جو لڑ کر کے خون تو بہا دیا لیکن غداری ملک کے ساتھ نہیں کیا، سر کٹ گیا لیکن نہیں چھوڑا ہے۔ اس طریقے سے راجہ مہر پرتاپ سنگھ کو دیکھ لیجئے، سبھاش چندر بوس جی کو دیکھ لیجئے، سارے لوگوں نے مل جل کر اس ملک کو بچانے کے لیے جو ابھیان چلایا ہے اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کوئی میری سب سے زیادہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر جنگ آزادی کے اتہاس سے جس طریقے سے آج اتہاس گڑھ کر کے اتہاس بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر اتہاس سے جنگ آزادی کی اتہاس سے مسلمانوں کے نام کو نکال دیا جائے اس کی داستان ادھوری ہو جائے گی۔ پھر میں کہتا ہوں اگر اس اتہاس سے ہندو سکھ عیسائیوں کے نام کو نکال دیا جائے یہ داستان اتنی بڑی جو پیش آئی ہے ملک کی آزادی کے لیے یہ کیا ہو جائے گی، اس کی داستان ختم ہو جائے گی، کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ لیکن آج میں اتہاس پڑھتا ہوں مجھے نہیں ملتا نام شیخ الہند کا، وہ شیخ الہند جو اسیر مالٹا کے اندر گئے ہیں، جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جب رہا ہو کر کے آئے، اسیر مالٹا کے نام پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ الہند میں مولانا عزیز گل 14-15 علماء تھے جنہیں کالا پانی اسیر مالٹا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اور جب ہم کو بھیجنے لگے دہلی سے لاہور جو بھیجا، جب ہم گئے تو بڑے آرام سے گئے، لیکن لاہور کا جو سپاہی سپاہ سالار تھا بڑا سخت تھا انگریز، اس نے کہا یہ علماء یہ ملا ایسے آرام سے سفر کر کے آ گئے۔ اس نے ڈبے بنوائے اور ڈبے میں کیلیں لگوائی، کیلوں کے اندر ایک ایک علماء کو پیک کیا گیا اور ریل کے اندر رکھا گیا۔ علماء خود بیان کرتے ہیں، جعفر تھانیسری اپنی تاریخ اور اتہاس کو بیان کرتے ہیں کہ جب ریل چلتی تھی اور بریک لگتی تھی میرے جسم کے اندر کیلے چبھتے تھے، خون نکلتے تھے، پیشاب اور پخانے نکلتے تھے۔ ہم لوگوں نے اسی میں 1 مہینے کے سفر میں پیخانہ بھی کیا، پیشاب کیا، پانی پینے کو نہیں ملا۔ یہ 14
नैना चुनी हुई हो, जब हम वहाँ पहुँचते हैं हमें फांसी का ऐलान हो जाता है, और जब फांसी का ऐलान होता है हम सब खुश होते हैं, चलो मकसद हल हो गया। कि अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए 14 ने नहीं 51,500 उलमा को जो फांसियां दी गई है उसमें हमारा भी नाम आएगा। जन्नत का टिकट मिलेगा तो मेरे हाथ के अंदर भी जन्नत का टिकट मिलेगा। बहुत खुश होते हैं। अंग्रेज अफसर सुबह सुबह फांसी देने के लिए आता है, क्या देखता है? उलमा के चेहरों पे बशारत है, ताजगी है, मुस्कुरा रहे हैं, उलमा का चेहरा खिला हुआ है। 1 महीने के सफर के बाद जब एक रात आराम लिया तो आराम की वजह से चेहरे खिल गए। नमाजें अदा की और सरजमीन अल्लाह की हुजूर जो है सर को झुकाया तो चेहरे खिले हुए थे। वो अफसर क्या कहता, अच्छा मुल्ला हो, तुम खुश हो फांसी मांग करके कि फांसी तुम लोग ऑर्डर आ गया इसलिए खुश हो? हम जाके बड़े अथॉरिटी से राब्ता करेंगे और कहेंगे उलमा को फांसी ना दो, कैद में डालो। जाकर के कहता है फिर ये खबर आई कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी। तो मौलाना जाफर ताजी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं कीता, टूटा जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक के दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वो उलमा थे कि आप अब क्या कहते हैं, हमारा तो मकसद हल होने वाला था, अब फांसी नहीं, और आपको जेल के अंदर डाला गया। जेल की इतिहास में बयान करके बात खत्म करता हूँ कि उलमा की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ कि मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पुष्ट पर 80 कोड़े रोजाना कौन मारता था? अंग्रेज मारता था। और ये कहता था शेखुल हिंद क्यों नहीं कह देते कि जंग आजादी में हम तुम्हारे साथ है, हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं है। मौलाना कहते ऐ अंग्रेज सुन ले, हम बिलाल की औलाद है, हम खुबैब की औलाद है, हम अम्मार इब्न यासिर की औलाद है, हम जो है सुमैया की औलाद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद है, सरजफर की औलाद है। मर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए हम कभी जो है वादा नहीं कर सकते हैं। 80 कोड़े पड़ते थे, अंगारे जला करके लिटा दिए जाते थे। मौलाना की जब रिहाई हुई, आप तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद आपको नहलाया जाने लगा। लोगों ने देखा कि आपके पीठ पर चमड़ी नहीं थी, गोश्त नहीं था, सारी हड्डियां नजर आ रही थी। नहलाने वाले उलमा ने देख करके रोने लगे। मौलाना उस वक्त मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता में थे, तशरीफ लाए। लोगों ने पूछा आप भी तो जेल में हजरत के साथ थे, बताओ क्या मामला है? हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो किताब रोने लगे। फरमाया हजरत ने मना किया था कि मेरी जिंदगी में इस राज को न खोलना, आज हजरत नहीं है, मैं इस राज को खोलता हूँ, मैं बयान करता हूँ। हजरत को रोजाना सुबह शाम अंग्रेज बुला करके 80 कोड़े मारती थी और ये कहती थी अंग्रेज मेरा साथ देने का वादा करो, मेरे साथ देने का वादा करो। हजरत कहते मुझे जरूरत नहीं है, मर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अरे अंग्रेजों तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये मौलाना का पीर देखा, वो उलमा ज़ारो किताब रो रहे थे। ये किसके निशानात थे? ये मारने के निशानात थे। असीर माल्टा में कौन गया? एक उलमा की बड़ी जमात गई है और जेल के सलाखों के अंदर रही है। एक और वाकया शेखुल हिंद का, जब अब रिहा होकर के आप आने लगे, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई कलकत्ता के एयरपोर्ट पे सब आपको इस्तकबाल करने के लिए कि ये उलमा की जमात वापस आ रही है, उलमा की जमात वापस आ रही है, इस्तकबाल के लिए गए हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो जमघटा था देखने के काबिल का इतिहास के अंदर लिखा है। सारे लोग उलमा के नाम के नारे लगा रहे थे। उलमा एयरपोर्ट पे उतरते हैं और जो है जहाज से वापस आप जब बाहर निकलते हैं, एक सिख भाई खड़ा होकर के मौलाना को जो है माला गले में डाल करके कहता है आप तो चले गए थे, आपकी दरगाह सुनी पड़ गई, हमारा हाथ कमजोर हो गया, अब अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहते हो? सुनो मुसलमानों, मेरी कौम के बच्चों, सुन लो, अपने अपने गरीबान अपने ज़हन के अंदर इस बात को नोट कर लो। मौलाना ने कहा सुन लो, यहाँ आज कलकत्ता के एयरपोर्ट पर एक नहीं हजारों हजार की तादाद है। आज शेखुल हिंद जो रिहा होकर के आया है, आज जंग आजादी के बारे में पूछते हो, मुल्क के बारे में पूछते हो। अगर शेखुल हिंद के अंदर चलने की ताकत नहीं है, पैर से नहीं चल सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, मैं अपने शागिर्दों से कहूंगा, मैं अपने
اپنے دیشواسیوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پہ لٹا دیا جائے، مجھے لٹا دیا جائے، اور جب تک میرے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے میں یہ کہوں گا انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اعلان کرتا رہوں گا، اور یہاں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو میں للکارتا رہوں گا اپنے ملک کے لیے۔ میں جب تک جسم کے اندر جان رہے گی۔ یہ کون تھے؟ شیخ الہند تھے۔ ایک تاریخ کا ایک انگریز لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، ان کی راکھیں اکٹھا کی جائے، ان کی راکھ سے آواز آئے گی کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت اور دشمنی کی آواز ان کی راکھ سے اندر کی آئے گی۔ وہ علماء تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر کے، اور وہ ہمارے ملک کے، ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے ہم وطنی بھائی لوگ تھے جنہوں نے وہ قربانی دی ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ دنیا قیام رہے گی، دنیا باقی رہے گی، ایسے وقت آتا رہے گا، 26 جنوری 15 اگست آتی رہے گی، ہم جو ہے اپنے گزرے ہوئے تمام شہداء کے لیے خراج عقیدت انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے، پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ اسلام ہے ہمارے علماء کو، ہمارے ہم وطنی بھائیوں کو، ہمارے ہندو سکھ عیسائیوں کو، جنہوں نے بہترین قربانیاں دے کر کے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مولانا کی ایک نظم ہوگی، پھر انشاءاللہ